عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، نہیں محروم مانگنے والا تیرا. محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں، محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں. اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا. سامعین کرام، آیت مبارکہ میں اولیاء اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایمان کامل کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں. ان کو دو بشارتیں دی گئی ہیں، دنیا میں خوف نہ ہونا، آخرت میں غم نہ ہونا. یہ ان کا انعام ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے اسے ہی ولایت عطا فرماتا ہے. ولایت کی کئی قسمیں ہیں. جس طرح انبیاء کرام کے درجات مختلف ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ کے مقام مراتب بھی مختلف ہیں. یہ خدا داد چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی بندوں ہی میں سے بعض بندوں کو ممتاز فرماتا ہے اور انہیں اپنے خصوصی انعام و اکرام سے نوازتا ہے. چونکہ یہ قیامت تک باقی رہنے والی شریعت ہے اور دین ہے، اس لیے اس میں اس کی حفاظت کے لیے، اس کی ترویج و اشاعت کے لیے ایسے اولیاء کرام پیدا ہوتے رہیں گے اور وہ دین کی حفاظت کریں گے اور دین کو پھیلائیں گے. ہندوستان میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ سے پہلے بھی اولیاء کرام تشریف لائے، انہوں نے دین پھیلایا اور دین کے چراغ جلے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کی آمد کے بعد گلشن میں بہار آ گئی اور زبردست دین کی اشاعت ہوئی اور دین کو اچھا عروج حاصل ہو گیا. یہ خدا داد دین اسلام کی اشاعت، اس کی ترویج کا صحرا خواجہ غریب نواز کے سر پر بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا. 537 ہجری میں آپ قصبہ سنجر میں آپ کی پیدائش ہوئی. آپ والد محترم کی طرف سے حسینی سید ہیں اور والدہ محترمہ کی طرف سے حسنی سید ہیں. نجیب الطرفین ہیں، سادات کرام کے گھرانے کے ہیں. آپ کے والد صاحب سید غیاث الدین بھی ایک عالم تھے، انہوں نے بھی آپ کی تربیت کی، آپ کو تعلیم دی اور آپ ابتداءً ہی نیک سیرت اور پرہیزگار تھے. بچوں کے ساتھ کھیلنا کودنا جو عام طور پر ہوا کرتا ہے، ابتداءً ہی آپ ان سے دور رہے. شرم و حیا، اخلاص اور قناعت کے آپ پیکر رہے.
15 سال کی جب آپ عمر ہوئی تو آپ کے والد صاحب کا سایہ آپ سے سر سے اٹھ گیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر جو ہے والد صاحب کی میراث میں پن چکی اور باغیچہ تھا، اس کی آپ رکھوالی کرتے تھے، وہ نگہداشت فرماتے تھے۔ خواجہ ابراہیم نامی بزرگ اسی مقام پر ایک مجذوب شخص تھے۔ غیبی اشارہ پا کر وہ باغ کی طرف چلے اور باغ کے دروازے میں داخل ہوئے۔ خواجہ غریب نواز اللہ والوں کی عزت کرتے تھے، ان کا ادب کرتے تھے، اس لیے آپ نے ان کو ادب سے بٹھایا اور اپنے باغ میں سے انگور کا ایک خوشہ ان کے سامنے پیش کیا۔ بزرگ نے اسے تناول فرمایا اور اپنی تھیلی میں سے کھل قسم کی کوئی ایک چیز نکال کر اپنے ہی دانتوں سے چبائی اور اپنے دانتوں سے چبانے کے بعد میں خواجہ کے منہ میں ڈال دی۔ اس وقت تک وہ خواجہ غریب نواز نہیں تھے، نہ وہ سلطان الہند تھے، وہ اپنے ایک باغ کے نگہبان اور اس کو پروان چڑھانے والے تھے۔ لیکن جب اس بزرگ نے اپنے منہ کا یہ تبرک خواجہ کے منہ میں ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ کے دل میں اسی وقت انقلاب برپا ہو گیا، اور اس انقلاب کا ہونا تھا کہ آپ کو بالکل دنیا سے تعلق بالکل منقطع کرنے کی آپ نے ٹھان لی۔ باغیچہ بھی پنچکی بھی فروخت کر کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دی، کیونکہ اللہ والے کسی چیز کی مالک نہیں بنتے ہیں، نہ وہ اپنی ملکیت بناتے ہیں۔ ہاں، رہائش کے لیے انسان کی سطر پوسی اور وغیرہ یہ چیزیں ایک ضروریات میں سے ہیں، ان سے اتنا ہی تعلق رکھتے ہیں جتنا ضرورت ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے علوم مزید حاصل کیے، بڑے بڑے فقہاء سے، بڑے محدثین سے، بڑے بڑے مفسرین سے، کیونکہ ہر ولی عالم ہوتا ہے۔ ولایت کا مسند جاہلوں کے لیے کبھی نہیں ہوتا ہے، اس کے وہ لائق نہیں ہوتا ہے، کیونکہ شریعت و سنت کا پابند ہوگا اور اللہ چاہے گا تو ولایت ملے گی۔ تو شریعت و سنت بغیر علم کے کہاں ملنے والی ہے؟ علم تو ایک ایسی شے ہے جو آدمی کو پستی سے بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو چونکہ آپ ازلی طور پر اللہ کے منتخب بندے تھے اور آپ کے دل کے اندر یہ عشق کی چنگاریاں موقع بہ موقع روشن ہوتی رہتی تھی، تو آپ نے مزید علوم حاصل کیے، علم میں پختگی اور مہارت کے مقام پر پہنچے۔ علم نے مزید آپ کے شوق کو، ولولے کو اور تیز کر دیا، تو آپ مرشد کی تلاش میں نکل پڑے۔ حالانکہ آپ عالم ہیں، حافظ ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، قسم قسم کی خوبیاں تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خواجہ غریب نواز کو اور ہی کچھ بننا تھا، اور ہی کچھ بننا تھا۔ اس لیے جو ہے انہوں نے اپنے قرب و جوار میں دیکھا تو آپ کو قصبہ ہارون کی طرف رہنمائی ہوئی۔ قصبہ ہارون کے اندر حضرت آپ کے پیر مرشد گرامی شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے، تو آپ ان کی بارگاہ میں گئے اور ادب سے بیٹھ گئے اور اپنے منشا کا اظہار کیا۔ تو جو ہے آپ نے فرمایا کہ بیٹے 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر فرمایا کہ سورہ بقر پڑھو، آپ نے پھر سورہ بقر پڑھی، پھر فرمایا کہ 60 بار سبحان اللہ کہو، پھر آپ نے 60 بار سبحان اللہ کہا۔ جب خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو یہ اپنے طرز پر تربیت دی، تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ خواجہ عثمان ہارونی کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجھے ایک ٹوپی میرے سر پر رکھی اور ایک کمبل جو ہے مجھے اڑا دیا اور کہا کہ جو ہے تم جو ہے 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ پھر میں نے 1000 بار سورہ اخلاص پڑھی۔ پھر فرمایا کہ ہمارے مشائخ کے درمیان
ایک رات اور دن کا مجاہدہ ہوتا ہے. کسی بھی گوشے میں جا کر تم ایک رات اور دن مسلسل صرف عبادت ہی کرو. خواجہ صاحب کہتے ہیں میں نے اس کی تکمیل کی. میں دوسرے روز حاضر ہوا اور آپ سے نیاز حاصل کیا. تو خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ تم اوپر دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے. تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ مجھے آپ کی برکت سے اللہ کی رحمت سے عرش معلیٰ نظر آتا ہے. پھر فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھو. تو آپ نے زمین کی طرف دیکھا تو خواجہ ہارونی نے کہا کہ کیا نظر آتا ہے؟ کہا مجھے زمین کا آخری طبقہ تحت الثری نظر آتا ہے. پھر جو ہے خواجہ صاحب سے انہوں نے فرمایا کہ 1000 بار سورہ اخلاص پھر پڑھو. پھر آپ نے 1000 بار سورہ اخلاص شریف پڑھی. اس کے بعد میں خواجہ ہارونی نے کہا کہ اب دیکھو اب تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ مجھے دونوں انگلیوں کے درمیان میں 18,000 عالم نظر آتے. اس طرح خواجہ پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرشد گرامی خواجہ عثمان ہارونی کی ایسی خدمت کی ہے کہ ان کا بستر، ان کے نالین، ان کی وضو کی چیزیں، ان کی ضرورت کی چیزیں جو ہے وہ اپنے کاندھے پر اور اپنے سر پر لے کر چلتے تھے اور 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت کرتے. 20 سال تک مرشد نے بھی جو ہے آپ کو بڑا نوازا، خوب نوازا اور بارگاہ بیت اللہ شریف میں بھی لے گئے، وہاں بھی آپ کے لیے دعا کی. بارگاہ رسالت مام میں بھی لے گئے، وہاں بھی آپ کے لیے دعا کی. اللہ کے حبیب نے کرم فرمایا اور آپ کو بحر و بر کا کتب قرار دیا. خواجہ غریب نواز کو بحر و بر کا کتب قرار دیا کہ تو خوشی کا بھی کتب ہے اور جو ہے تری کا بھی تو خوشی ہے. اور بعد میں جو ہے آپ کو خواب میں آ کر بتلائے کہ ملک ہند کے اندر تاریکی، جہالت اور کفر پھیلی ہوئی ہے. اے حسن چشتی تجھے جو ہے وہاں جا کر دین کو پھیلانا ہے، تجھے وہاں پر دین کو پھیلانا ہے. اور تائید اپنی خصوصی تائید سے، اپنی خصوصی نصرت سے، اپنی خصوصی دعاؤں سے آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو نوازا. آپ جو ہے مسلسل عبادت و تقوی، طہارت، نماز، روزہ، تلاوت، اس قسم کے زیوروں سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے رہے. خواجہ قطب الدین بختیار کہتے ہیں کہ آپ صائم الدہر تھے، ہمیشہ روزہ رکھتے اور بالکل چھوٹی سی آٹے کی بہت ہلکی تر روٹی ہوتی نا، اس کو پانی میں بھگو کر کھاتے تھے افطار کے وقت. اور اگر سفر میں ہوتے تو کسی پرندے کو شکار کر کے اسے بھون کر اس کے اوپر نمک ڈال کر اس سے افطار کرتے. یہ آپ کی معمولی خوراک تھی جس کے اوپر جو ہے آپ نے اپنی زندگی کی گاڑی چلائی اور رات بھر عبادت کرتے، رات بھر عبادت کرتے اور مسلسل بڑی مدتوں تک، بڑی لمبی طویل کئی سالوں تک آپ نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی. خفتگان شب غفلت کو جگاتا ہے تیرا، خفتگان شب غفلت کو جگا دیتا ہے، سال ہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا. ولایت اونچی منزل کا نام ہے. اللہ تعالی کی بخششوں، عنایت کہ جب بندے پر دروازے کھلتے ہیں تو پھر اسے اور ہی عالم نظر آتا ہے، اسے اور ہی روحانیت اور عرفان کے جام ملتے ہیں. ہمیشہ 2 قرآن پاک کی تلاوت کرتے. حاجی صاحب فرماتے ہیں قطب الدین کے چاہے سفر ہو چاہے حضر ہو 2 کلام اللہ کی تلاوت کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کو سمجھا، ایسا سمجھا کہ ان کی سمجھانے سے جو ہے لاکھوں کا بیڑا پار ہو گیا.
لاکھوں کی تقدیر بدل گئی، لاکھوں کی قسمت چمک گئی. ان کو جہالت سے، گمراہی سے، بے دینی سے، بت پرستی سے نکال کر ان کو واقعی سچا توحید کا متوالا بنا دیا، شیدائی بنا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عطا تھی جو خواجہ غریب نواز پر برس رہی تھی، جو رسول کائنات کا یہ وہ فیض تھا خاص طور پر حسن چشتی سنجری کے اوپر ایسا برسا کہ آج وہ سلطان الہند کہلاتے ہیں، خواجہ خواجگان کہلاتے ہیں. ولایت کا تاج ان پر چمک رہا ہے، چمکتا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا. ان کا آستانہ مسلمانوں کے لیے ایک قلبی سکون کا ذریعہ ہے، ایک راحت کا ذریعہ ہے. مسلمان وہاں پر جا کر جو ہے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو پختہ کرتا ہے، اس کے دل میں تازگی پیدا ہوتی ہے، روحانیت پیدا ہوتی ہے، اور ان کی نگاہ کرم جس پر پڑ جاتی ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا. اس لیے آپ رات بھر عبادت کرتے تھے اور صبح کے وقت جب اٹھتے تھے آپ کی پہلی نگاہ جس پر پڑتی تھی اس کا بیڑا پار ہو جاتا. آپ علوم معارف کے تاجدار تھے، علوم معارف کے تاجدار تھے. خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ میں بھی آپ نے بہت سی کرامتیں دیکھی، بہت سے بزرگ دیکھے، بہت سے مشائخ سے ملاقات کی، بہت سو سے فیض حاصل کیا، بہت سو سے دعائیں حاصل کی. اس طرح جو ہے آپ بلند سے بلند تر مقام پر فائز ہوتے رہے. آپ کے اقوال سے یہ ہے، آپ نے خواجہ عثمان ہارونی سے روایت کی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی تواضع زمین کی طرح ہونا چاہیے. جس طرح زمین پست ہے وہ اپنی تواضع اس طرح رکھے. اللہ کے نیک بندوں کی جو ہے سخاوت ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ دریا کی سخاوت، اور اللہ کے نیک بندوں کی ایسی جیسے کہ آفتاب کی شفقت. اور آپ نے فرمایا نیکی کرنے سے افضل یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا جائے. نیکی کرنے سے افضل یہ ہے کہ آدمی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے، اور برائی کرنے سے بڑھ کر برائی یہ ہے آدمی بروں کے ساتھ بیٹھے. یہ وہ چیزیں تھی جن کو صالحین نے اپنی زندگی کا زیور بنایا، اپنے آپ کو آراستہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام عطا فرمائی. خواجہ غریب نواز نے جو ہے ہزاروں میل کا سفر کیا، دریاؤں اور خشکیوں سے گزرے، لیکن اور تو کوئی ہو نہ ہو، چند آپ کے مرید تھے اور چند آپ کے عقیدت مند اور جو ہے تربیت یافتہ لوگ تھے. آپ کو اس ملک کے اندر فوج لے کر نہیں آئے، کوئی اسلحہ لے کر نہیں آئے، کوئی دولت کے انبار لے کر نہیں آئے. آپ کے سینہ جو ہے انوار الہی کا خزانہ تھا. آپ کا دل جو ہے روحانیت کا ایک عظیم گنجینہ تھا کہ جو آپ سے قریب ہو جاتا تھا، اللہ کے قریب ہو جاتا تھا، اللہ کے قریب ہو جاتا تھا. اس لیے کہا گیا چند ساعت با حضور اولیاء بہتر سات بیریا. ایک گھڑی آدمی چند گھڑیاں کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس میں گزار لے تو جو ہے بہت بڑی سینکڑوں سال کی عبادت نفلی پر وہ ایک گھڑی اس کے پاس میں بیٹھنا بلند درجہ لگتا. اس لیے اللہ والوں کی شان بہت بلند ہے، ان کا رتبہ بہت اونچا ہے. خاصان خدا خدا نہ باشند، لیکن جو خدا جدا نہ باشند. اللہ والے ہرگز خدا نہیں ہیں، لیکن قرب الہی، رضا الہی، معرفت الہی، نصرت الہی، حمایت الہی، رحمت الہی کے سمندر میں ہمیشہ اللہ سے قریب رہتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ ہند کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ شان عطا فرمائی، وہ شوکت عطا فرمائی کہ آج بھی ان کا ڈنکا بج رہا ہے. دنیا داروں کی حکومت کو زوال آیا ہے، زوال آتا ہے، زوال آتا رہے گا. کل کوئی باغ ڈور سنبھالتا ہے، آج کوئی سنبھالتا ہے. کل کوئی کرسی پہ بیٹھتا ہے، آج کوئی کرسی پہ بیٹھتا ہے. آج کرسی بیٹھنے والا کل قیدی بن جاتا ہے، آج کرسی بیٹھنے والا کل بھکاری بن جاتا ہے، آج کرسی بیٹھنے والا کل محتاج ہو جاتا ہے. لیکن خواجہ غریب نواز علم کے تاجدار تھے، ایمان کے تاجدار تھے، قرآن کے حافظ تھے، علم کے حافظ تھے، شریعت کے حافظ تھے، سنت کے حافظ تھے. تو کل بھی بادشاہ تھے، آج بھی بادشاہ، قیامت تک بادشاہ رہے. صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ والوں کے ظاہری دشمن بھی ہوتے ہیں اور باطنی دشمن بھی ہوتے ہیں. ظاہری دشمن کو تو آپ اور ہم بھی پہچانتے ہیں، اور باطنی
وہ ہوتے ہیں جو بظاہر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان جیسے مسلمان بھی نظر آتے ہیں، لیکن ان کو حسد، ہرس وغیرہ ایسی چیزیں جو ہے ان کو تباہ کر دیتی۔ تو حاسدوں نے اور فاسدوں نے مل کر ایک آدمی کو تیار کیا کہ کسی طرح خواجہ غریب نواز کا قتل کیا جائے۔ خنجر اسے سپرد کیا کہ جاؤ حسن چشتی کو قتل کرو، لالچ میں مبتلا ہوا، دنیا داری نے اسے اس کام پر مجبور کیا، آخر وہ جو ہے اس کام کے لیے چل پڑا اور خواجہ کے سامنے آ گیا۔ نور باطن سے آپ نے پہچان لیا، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کامل کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اللہ کا نور نے آپ کو بتا دیا کہ حسن چشتی آنے والا تیرا معتقد نہیں بلکہ تجھے قتل کی نیت سے تیرے پاس پہنچا ہے۔ آخر آپ کی نیک صورت، نیک سیرت، روحانیت سے مروب ہو کر آپ ہی کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا گا جس ارادے سے آئے ہو پورا کر، تو وہ تھر تھر کانپنے لگا کہ میں کیا پورا کروں، یہ خنجر پڑا ہے، اس وقت جو چاہے سلوک کریں، آپ چاہیں تو میرا کام تمام کر دیں۔ کہا کہ درویشوں کا یہ کام نہیں ہے، درویشوں کا یہ کام نہیں ہے، درویش تو جو ان کے ساتھ میں برائی کرتا ہے اس کے ساتھ میں درویش نیکی کرتے ہیں۔ درویش جو ہے اس کے ساتھ میں کوئی برائی کرتا ہے تو درویش اس کے ساتھ میں نیکی کرتا ہے۔ پھر آپ نے رب کی بارگاہ میں اس کے لیے ہاتھ اٹھائی کہ پروردگار عالم اس کی دل کی دنیا کو بدلتے، اس کی دل کی دنیا کو بدلتے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ فوراً جو ہے اس کے دل سے حسد، بغض، کینہ، جتنی بھی عداوت تھی اللہ تبارک و تعالی نے باہر نکال دی، اور وہ اسی وقت صالحین میں شامل ہو گیا۔ 45 بار اس آدمی نے حج کیے اور وہاں مکہ مکرمہ میں اس کا انتقال ہوا۔ یہ خواجہ کی نگاہ کرم، یہ آپ کا درگزر، یہ آپ کی شفقت، یہ آپ کی مہربانی، یہ آپ کی عنایت، انہی اطوار و اخلاق کو دیکھ کر دنیا متاثر ہوئی اور کسی پر جبر کر کے اس سے کلمہ طیب نہیں پڑھایا گیا، بخوشی سے جو ہے لاکھوں لاکھ مسلمانوں نے کلمہ پڑھا، بخوشی پڑھا، کیونکہ اسلام اچھائیوں کا خزانہ ہے، صداقتوں کا خزانہ ہے، عرفان کا خزانہ ہے، انسان کو انسان بناتا ہے، اس کے دل کو پاک کرتا ہے، اس کی روح کو پاک کرتا ہے، اس کے قلب کو پاک کرتا ہے، اس کی نگاہ کو پاک کرتا ہے، اس کے جسم کے اعضاء کو پاک صاف کر کے اللہ والا اسے بناتا ہے، مخلوق کے پندوں سے اسے نکالتا ہے، ابن الدنیا کی غلامی سے اسے جو ہے نکال کر اللہ کا سچا موحد بنا دیتا ہے، اللہ کا سچا جو ہے اسے ماننے والا بنا دیتا ہے، رسول کائنات کا اسے سچا غلام بنا دیتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عاشق رسول تھے کہ جب حدیث پاک پڑھتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور کہتے تھے کیا وقت ہوگا اس ہستی کے سامنے جانے کے وقت، اگر وہ ہستی ناراض ہو گئی تو پھر کہاں ٹھکانا ہوگا۔ اور اس وقت خواجہ صاحب دھاڑے مار کر روتے تھے، دھاڑے مار کر اپنے آقا کو یاد کر کے۔ یہ شان تھی، عشق کا وہ مقام تھا، عشق کا وہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ محبوب تھے اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں وہ محبوب تھے۔ رات بھر عبادت کرنا، رات بھر اللہ کی یاد میں رہنا، کوئی دنیا سے تعلق نہیں تھا، صرف چادر اپنے بدن پر تھی، وہی ان کی ستر پوشی کے لیے، کوئی انہوں نے سامان جمع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایمان کا خزانہ دلوں میں داخل کیا، ایمان کی روشنی دلوں میں داخل کی۔ یہی وہ آپ کے مجاہدات، ریاضات، عرفان الہی اور عشق نبی کا وہ سرمایہ آپ تھا، وہ سرمایہ تھا کہ وفات تو لوگوں روزانہ لوگ مرتے ہیں، لاکھوں مرتے ہیں، مرنا ہے سب کو، کلو نفس ذائقۃ الموت کا